الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته کل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نور اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، بس ایک بار پڑھنا ہے، لیکن ذرا بتا دو کہ پڑھتے کیسے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی۔ پڑھا خیر آپ نے ابھی بھی مزے سے نہیں ہے، لیکن میں کوئی نئی بحث نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ وقت بڑا تھوڑا ہے۔ بس آپ سے اتنا ہی ترلا کر لوں گا کہ بولیا کرو یار، یہ زبانوں کے تالے توڑو، یہ جو آپ نے زب بند کر دی ہے نا، اس کو کھولو۔ پتہ نہیں حضرت آپ نے کس سے کوئی بات سیکھ لی ہے کہ بولنا کوئی نہیں۔ اللہ حضرت یاد رکھنا، ہمارے بڑوں نے تو بڑے بڑے آسان جملے اور فکرے دیے اور ہمیں بات سمجھا دی کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان۔ نہیں، آپ نے کیا سمجھا کہ یہ زبان کس کے لیے ہے؟ یہ نواز شریف اور عمران خان کے لیے؟ نہیں پتہ، یہ ان لئی ہے حضرت، یہ زبان ان کے لیے ہے۔ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ اور یہ صرف اشعار نہیں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے احوال ہیں حضرت۔ قبلہ شاہ صاحب جلوہ گار ہیں، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے جب مولا کی ولادت ہوئی نا تو محبوب علیہ السلام مکہ میں موجود نہیں تھے۔ آپ جب تشریف لائے تو حضرت مولا مشکل کشا کی ولادت کی خوشخبری آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو آپ اپنی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے گئے۔ تو آگے سرچ کرتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کی پیدائش کی، لیکن ایک غم بھی ہے، ایک دکھ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا؟ تو عرض کرتی ہیں کہ بچہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت مولا مشکل کشا آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا دو میری گود میں۔ آپ نے جیسے مولا مشکل کشا کو گود میں لیا تو حضرت مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی۔ وہ لکھا ہے بعد میں ایک دن نا محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ علی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ تو مولا مشکل کشا عرض کرتے ہیں محبوب آنکھیں اس لیے نہیں کھول رہا تھا، چاہتا تھا جب آنکھیں کھولوں سب سے پہلے میں یار دیکھوں گا۔ یہ ان کے لیے ہے، آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھ لی، اس لیے میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ بولیا کرو یار، جب باری آئے نا نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی، اللہ کے بولو یار۔ یہ شرم، یہ نام نہاد جھجک جو تم نے خود پہ طاری کر لی ہے، اس سے جان چھڑواؤ یار۔ اللہ جہاں شرم آنی چاہیے وہاں تمہیں کوئی نہیں آتی ہے۔ تیل تے سارے نچن ڈے ہوندے نے، مہندی تے سارے نچن ڈے ہوندے نے، خسرے بھی بلائے ہوندے نے، انہاں تے ویلاں بھی دیندے ہوندے ہیں حضرت۔ برات پہ جناب سارے ناچ رہے ہیں، نانا بھی ناچ رہا ہے، دادا بھی ناچ رہا ہے، تایا بھی ناچ رہا ہے، چاچا بھی ناچ رہا ہے، ماما بھی ناچ رہا ہے، پھپھا بھی ناچ رہا ہے، خالو بھی ناچ رہا ہے، لیکن یہ آپ کو شرم آتی ہے حضرت؟ نہیں حضرت، میں اپنی طرف سے نہیں تمہیں کہہ رہا، میں تمہیں تمہارے نبی کا پیغام سنا رہا ہوں۔ محبوب علیہ السلام فرماتے او انت مجنون، جب ذکر کرنے کی باری آئے تو اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت۔
میں بھائی اپنی بات نہیں کر رہا, میرے لو نہ پڑھو. میرا تو حضرت ان سے کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی کہ نہیں حضرت انہوں نے درود ہی پڑھانا ہے. میں تو تقریر کرنے آیا ہوں, لیکن بھائی یہی تو کرنے آیا ہوں. اور میرا کیا کام ہے حضرت, اور میرا کیا کام ہے حضرت, میں یہی تو کرنے آیا ہوں. او انتا مجنون, اس طرح اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے سمجھیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا. حضرت اللہ حضرت جی وہ دیوانگیاں کھو گئی ہیں کہیں. اسی سارے لگ گئے ہیں مکان بنان, اسی سارے لگ گئے ہیں حضرت جی ٹریکٹر خریدن, اسی سارے لگ گئے ہیں پیلیاں والے پاسے, اسی سارے لگ گئے ہیں ڈنگراں والے پاسے, اسی سارے لگ گئے ہیں یانے والے پاسے. وہ بھول ہی گئے کہ آئے کیا کرنے تھے, بھول ہی گئے کہ آئے کیا کرنے تھے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ حضرت پنڈا شنڈا نا ذرا سادگی ہوندی سی. اب میں دیکھتا ہوں مکان بنانے کی ریس پنڈاں چ بھی لگ گئی ہے حضرت جی. اور بھائی اللہ تمہیں دے سونے سے سونا مکان دے اللہ تمہیں, لیکن بھائی کوئی سونا مکان یہ کہ بنا کے یہ نہ سمجھے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا. کوئی 4 بچے پیدا کر کے یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد پیدا ہو گیا. کوئی گاڑی خرید کے یہ نہ سمجھے کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد پیدا ہو گیا. نہ بھائی, تیرا دنیا میں آنے کا مقصد مکان بنانا نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. تیرا دنیا میں آنے کا مقصد شادی کرنا نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, سنت محبوب ہے. بچے پیدا کرنا نہیں ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ایک طریقہ ہے, یہ ایک عمل ہے. تیرا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کرنا ہے. میں حدیث لاؤں گا جی. محبوب علیہ السلام فرماتے جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا, بلند مکان, جیسے ریسیں لگ گئی ہیں حضرت جی, انہیں بنایا میں بھی بنانا ہوں. محبوب فرماتے جب کوئی بندہ بلند مکان بناتا ہے نا تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے, او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر رہنے کیا آ رہا ہے. بھائی مقصد میاں, مقصد اپنا مقصد یاد کرو. ہمارا مقصد یہی ہے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی, اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے. اس لیے حضرت اپنے مقصد پہ آؤ یار, اپنے مقصد پہ آؤ. حضرت میرے بزرگ کہا کرتے تھے, الف آیا سیں تو لال خریدنے نو, ونج کھولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو. ہوئے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو, ٹیرنگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. ہاں وہ چلے ہو, تم تو اس دن کو بلائے بیٹھے ہو. میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ وضو فرما کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رنگ مبارک زرد ہو جایا کرتا تھا. لوگوں نے عرض کرنی مولا یہ کیا, تو آپ فرماتے دیکھ نہیں رہے کتنے بڑے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. ہم تو بھولے بیٹھے ہیں, ہم تو حضرت جی بھولے بیٹھے ہیں کہ شاید ہمیں کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے کہ 10 بندے کی کر کے آئے. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسنوی میں لکھا ہے. آپ فرماتے کو بادشاہ بیٹھا تھا بارش برسنے کے بعد نا اپنے باغ میں, ساری کابینہ سارے وزراء, ٹھیک ہے جی. وہ دور اس کو نا ایک بابا جاتا دکھائی دیا, اس کے اندر ایک شرارت سی سوجی. اپنی ساری کابینہ کو کہتا ہے تانوں بابے دا شغل نہ بخاواں. اب کون تھا جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملائے, سب نے کہا جی علی جا. پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے وہ بابا دسدا پہ تینوں بھی, انہوں نے کیا ہو, انہوں نے کہا بلا لیا. وہ بابا جی بلا لیے گئے. جب بابا جی بادشاہ کے پاس آئے نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے نا لال رنگ کا رومال نکالا اور بابا جی کو دیکھ کے کہتا ہے بابا جی سارے نو ویکھو ہاں جڑا سب تو بہت بے وقوف لگتا ہے نا رومال دی چولی چ رکھ دیو. اب پتہ نہیں بابے کا کیا پروگرام تھا, جب یہ بادشاہ کا کیا پروگرام تھا, جب بابا رومال رکھے گا تو میں اس طرح کروں گا. وہ مولانا روم فرماتے ہیں بابے نے سب کو دیکھا بیما بادشاہ, اور رومال اپنی جیب میں ڈال کے نہ چلا گیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا, میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا, یہ میرے ہی لگا گیا. برحال لکھا ہے کچھ دنوں بعد نہ بادشاہ بیمار ہو گیا, طبیب علاج سے عاجز آ گئے. انہوں نے اپنی طبابت کے تجربے کے بنا پہ کہا کہ بادشاہ صرف 3 دن ویکھیں گا, چوتھا نہیں تو ویکھنا کوئی. وہ کیا ہوا, اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ سے آخری ملاقات. بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹا کے نا کچھ اس طرح کا راستہ بنایا گیا کہ لوگ آتے جاتے اپنے بادشاہ سے ملتے جاتے اور باہر نکلتے جاتے. وہ لکھا اسی قطار میں وہ رومال والا بابا بھی آ گیا, اور جب آیا نا بادشاہ کے پاس تو آ کے پوچھتا بادشاہ سلامت کتنے دی تیاری ہے. بادشاہ نے کہا بابا جی بس ایک سفر تے چلے ہیں. اس نے کہا جی سفر تے چلے ہو تو کتنے نے کوڑے, کتنے نے ہاتھی, کتنے وے پروٹوکول, کتنے وے سفر دا سامان. بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی جڑے سفر تے چلا وا نا اتنے والا سامان نہیں کم آتا ہے, اتنے وکھرا ہی سامان ہے. تو اس نے کہا اگر تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اتنے وکھرا سامان ہے
تو کٹھا نہیں کیتا وہ والا سامان. بادشاہ پھر رو پڑا. اس نے کہا بس بابا جی غلطی ہو گئی, عمر ضائع کر بیٹھا, وہ سفر واسطے سامان نہیں کٹھا کر سکیا. وہ بابے نے لال رومال نکالا اور کہا بادشاہ یاد ہے ایک بار یہ لال رومال دے کے تو نے مجھے کہا تھا کہ بابا جی ویکھو ہاں جڑا سب تو بہت بے وقوف دستا ہے رومال وہ جولی چ رکھ دیو. لے بادشاہ بھی رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. تجھے اللہ نے وقت دیا, تجھے اللہ نے صحت دی, تجھے اللہ نے عمر دی, تجھے اللہ نے مال دیا, تجھے اللہ نے بادشاہت دی, تو نے پھر بھی اس سفر کے لیے کوئی سامان ہی اکٹھا نہیں کیا. سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے حضرت جی. میں بڑی دوروں ٹور کے آیا ہوں حضرت جی. میں کہوں گا اوے بھائی لوگو آج رات میں اپنی منجی تے لیٹ کے نا سارے اپنا اپنا سامان چیک کریے کی اکٹھا کیتا ہے, جڑا چھڑ کے جانا کہ جڑا لے کے جانا ہے. چیک کریے نا حضرت جی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سامان اکٹھا نہ کرو, میں نے بھی کیا ہے. میرے پاس بھی کوٹ ہے کیونکہ سردی لگتی ہے. میں نے بھی کلائی پہ گھڑی باندھ رکھی کیونکہ میں نے دیکھنا ہوتا ہے میں نے کتنے بجے بیان شروع کیا تھا, کتنے بجے ختم کیا. میں نے بھی جرابیں پہنی ہیں, مجھے سردی لگتی ہے. میں نے بھی سامان لیکن بس ایک کام کیتا پتر, میں رام کٹھا نہیں کیتا ہے. میں کسی دی تون نہیں وڈی ہے, میں دھوکھا نہیں دیتا, میں جھوٹ نہیں بولیا ہے الحمدللہ. لیکن اج سارے نے چیک کرنا ہے وہ کنا کٹھا کیتا ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے, تو وہ کنا کٹھا کیتا ہے جڑا لے کے جانا ہے. میں چلو تمہیں باہر نہیں لے کے جاتا, میں تمہیں اپنے گھر لیے چلتا ہوں. سیالکوٹ میں میرا وہ گھر جب میں نے اپنی زندگی کے 32 سال گزارے ادھر, ان کو 6 سال ہو گئے نا میں چھڑ آیا تھا. کچھ وجوہات تھیں, چھوڑنا پڑا مجبوراً. نظر میں جب تیسری چوتھی کلاس میں گیا نا, جب مجھے اردو پڑھنی آ گئی تھوڑی سی, تو میں اکثر نا جب اسکول سے آتا تھا نا یا کوئی گھر واپس آنا تو میں اپنے گھر کے باہر ایک لگی پلیٹ پڑا کرتا تھا. وہ میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ تھی جس پہ لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. میرے دادا ابو تھے, پھر وہ فوت ہو گئے, پھر وہ پلیٹ اتر گئی, پھر نئی پلیٹ لگی میرے ابو جی کے نام کی حاجی محمد بوٹا, پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے. آج کل اس مکان پہ نا میرے نام کی پلیٹ لگی ہوئی ہے, ڈاکٹر حافظ محمد سلیمان مصباحی. میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا, میں یار سلیمان پہلے علم دین کے اندر رہا میری ہے, وہ بھی نہیں لے کے گیا. پھر محمد بوٹا کے اندر رہا میری ہے, وہ بھی کھ نہیں لے کے گیا. اور محمد بوٹا صاحب کو تو قبر میں بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا, کچھ بھی نہیں لے کے گئے, صرف ایک کفن نہیں تھا, بلکہ انہوں نے اپنی انگلی پہ ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی, ہم نے وہ بھی اتار لی تھی, کچھ بھی نہیں لے کے. تو میں سلیمان لے کے تمہیں کوئی نہیں جانا ہے, ایویں تو رولا پایا ہے میرا 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 میرا, لے کے تمہیں کھ نہیں جانا ہے. پھر ہے کیا, یہ کس کا ہے؟ اگر علم دین کی تھی تو کیوں ساتھ نہیں لے کے گیا؟ اگر محمد بوٹے کی تھی تو کیوں ساتھ نہیں لے کے گیا؟ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی حضور ایک زمین دا ٹوٹا 38 سال, تیجا دعوے دار کے میری ہے, علم دین کے اندر ہے میری ہے, مٹھی مٹی بھی نہیں لے کے گیا. پھر محمد بوٹا کے اندر ہے میری ہے, مٹھ مٹی بھی نہیں لے کے گیا. ان محمد سلیمان کے اندر میری ہے تو جانا نہیں کھ نہیں لے کے. پھر ہے کی ہے کدی ہے اصل وچ, میرا کی ہے؟ آپ نے شعر پڑھا اور ٹھنڈے پڑ گئی ہیں. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان اصل گل ہے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. او بھائی مالی ہے تو, ہے وہ تو مالی ہے, وہ تو مالی ہے, تو باغ اینجی چھڑ کے جانا ہے, تو کھ نہیں اس باغ چو لے کے جانا. تیرے نہ 2 شیواں جانی ہے, نہیں تیرے چنگے کام تے تیرے پیارے کام. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے, یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی ہیں میاں, خالی جانا ہے. ہاں یار چیک کریو سارے کی کٹھا کیتا ہے بھلا. جڑا چھڑ کے جانا ہے وہ کنا کا کٹھا کیتا ہے, تے جڑا لے کے جانا ہے وہ کنا کٹھا کیتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اپنے کو نہ سنائی ہو, اپنے ابو تے اپنے دادا ابو دیاں گلاں, کوئی ہمیں حدیث سناؤ, کوئی ہمیں حدیث سناؤ. حدیث بھی سنائے. لکھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور مبارک تھا. زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. بڑی وڈی آزمائش حضرت جی, بھرا لڑا چھڑ دی آپس, بہن بھرا لڑا چھڑ دی آپس. بڑی ڈاڈی حضرت جی زمین ہے, بڑی بھرا لڑا دی حضرت جی, بھرا تے گولی چکتا حضرت جی. ادھر کدی پیار نہ پائیو.
इधर ही कदी भरा ते गोली ना चुकी हो, उधर ही कानू चुकनी इधर जी मेरी है ही कोई नहीं है, भरा रख ली इधर जी। फिर कहोगे मौलवी साहब तुम यार इरादा करके आए सानू घाटे दे सौदे देन हैं, जमीन छड़ दो भरा रख लो, है की गल हुई? नहीं, घाटे का सौदा नहीं जी। फिर महबूब फरमाते हैं जब दो भाई आमने सामने हो जाएं, अल्लाह हदीस में भाई का तस्करा नहीं है, दो का तस्करा है, और वो दो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और एक हक पे होने के बावजूद भी ना अपना हक छोड़ दे, गिरेबान ना पकड़े, गाली गलोच ना करे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये पसंद नहीं है, हमारे लिए छोड़ दे। तो महबूब फरमाते इधर तो वो छोड़ेगा लेकिन उधर जन्नत में मैं उसको अल्लाह से लेके दूंगा। है ना चुकी हो हजरत जी, मेरी है ही नहीं हजरत जी। मैं जिदन अपने अबू जी से अपनी अम्मी नूं कबर च रखिया सी, मैं उदन कुट के गंढ बन ली सी, कख भी नहीं है ओदी हजरत जी। दो ही शावां जानियां ने, फमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हाँ जी, वो दो लड़ पड़े हजरत। इससे पहले कि कोई जान जाती बड़े वडेरे सन, उन्होंने दोनों फड़ के बाया तो कोई गल मुकानी चाहिए, गल ना मुके। आखिर परिया इस बात पे उठी कि अम्मे अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है, चलो उनसे फैसला करवाते। सारे हाज़िर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, आप फैसला फरमा दें कि किसका है। उधर लिखा है एक बंदा ऐसा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता है अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम इंज करो, इन्हां दोयां नूं ना कलियां कलियां करके इन्हां दी गल सुनो, आपनूं खुद ही पता चल जाएगा सच्चा केड़ा झूठा केड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए, आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत कि इनको अकेला अकेला करके पूछूँ, और मुझे तो मेरे अल्लाह ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूँगा बता तू किसकी है। आया हाँ जी, आप तशरीफ़ ले गए, ज़मीन की निशानदेही की गई, आपने ज़मीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया ये ज़ैद कहता है तो मेरी है, ये बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। लिखा ज़मीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये दोएं झूठ बोल दे जे पे, ना मैं दियाँ ना मैं ओ दियाँ, इन्होंने को तैयारी करन दोएं मेरे ने हैं। आया ध्यान करियो भाई, ध्यान करियो, ये मेरी मेरी ना खेड़ते रह जाइयो किते, ये कोई नहीं जे मेरी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कागज़ां च मेरी है, लेकिन जोड़े असली कागज़ ने ना उत्ते फी लौह महफूज, उत्थे मेरी कोई नहीं, उत्थे मैं दावां, उत्थे मैं दावां। और याद रखियो पुत्र, अगर राजी ना कीता रब ते रब दे रसूल नूं, ते ही ज़मीन जिहड़ी जगह जगह तू खलो के पिया लोकां नूं सुनाना ना मेरी है मेरे ने, तेरे नाल बड़ी भैड़ी करनी है। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे बेनमाज को कब्र में रखा जाएगा उसको 17 अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं बड़े दुख से कहूँगा, और डर भी लगता है कोई ऐसा जुमला ना मेरे मुंह से निकल जाए कि मुझे गिरफ्त हो जाए। सानू यकीन की दुई हुण अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दी गल दा। मैंने लोगों को देखा है हजरत, डॉक्टर सिर्फ इन्ना कह देना कि तू खजूर नहीं खानी, तो भावें मदीने दी होई डॉक्टर दे आखें कोई नहीं खाते है। डॉक्टर आखते ना भाई गोश्त नहीं खाना, अल्लाह महबूब फरमाते हैं सालनों का सरदार है गोश्त का सालन, महबूब को सबसे ज़्यादा मरगूब था गोश्त का सालन, लेकिन डॉक्टर आख छड़े ने नहीं खाना, असीं नहीं खाते कभी। हाँ, डॉक्टर दी असीं ऐनी मनने, और अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी असीं कोई भी नहीं मनते है। किन को बातें सुनाई हजरत, बात तो उनको सुनाई ना जिन्होंने मान भी जानी है। आज डॉक्टर आपको कुछ कह दे आप फट करोगे इधर। मैंने देखा है, मेरा बारहा मरतबा का तजुर्बा है। अजवा खजूर आगे नहीं नहीं वो शुगर है, डॉक्टर ने मना की थी, और मनूसा अजवा खजूर खा के मर जाए और की चाहिए। वो अजवा खजूर खा के तू मारी जाए तो और की चाहिए। कल फरिश्ते आई आखणगे ना या अल्लाह वो जो अजवा खजूर खा के मर गया, और की चाहिए जी तू अजवा खजूर खा के मर जाए। तो कल फरिश्ते आई आखणगे ना या अल्लाह वो ही है जो अजवा खजूर खा के मर गया। लोग इनकार कर देते हैं। मैंने देखा लोगों को, आपको डॉक्टर की जुबान पे इतना यकीन है। ये पीछे कोरोना होके गुजरा, अल्लाह ओ तौबा तौबा तौबा, अल्लाह ना जी वो दिन दिखाए कभी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी सियालकोट का दूसरा बड़ा जुमा
5 سے 6 ہزار بندہ جمعے میں ہوتا ہے. وہ بھی کوئی جمعہ تھا, میرے سامنے 7 بندے بیٹھے ہوئے تھے حضرت. سرکاری مسجد تھی نا ہماری حضرت, پیچھے سے پابندی تھی. 7 بندے حضرت جی. میں ممبر پہ بیٹھ کے حیران پریشان, میں بات کیا کروں حضرت, میری زبان سے بات نہ نکلے. کوئی بھی جس کے سامنے 6-7 ہزار بندہ بیٹھتا ہو, وہ 7 بندوں کو کیا بات سنائے حضرت. کتنی دیر حضرت میں پریشان کھڑا سوچتا رہا, میں بات کیا کروں حضرت. وہ عید بھی کوئی عید تھی, کوئی بندہ کسی نے نہیں ملے حضرت. بھاگ گئے لوگ سارے کے سارے. کیوں؟ ڈاکٹر نے کیا کرونا ہے. ڈاکٹر نے کیا, آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی کتنی فضیلت ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے جب 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, پھر معانقہ کرتے ہیں, سینے سے سینہ لگاتے ہیں, محبوب علیہ السلام فرماتے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ سینے نہ سینہ نہ لگے, اندر بھی پیار ہوئے. یہ نہیں کہ اندر کوڑ ہوئے ادھر, اندر بھی پیار ہو. محبوب فرماتے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کے سارے گناہ بخش دیتا ہے ادھر. لیکن ڈاکٹر نے آکھیا ہاتھ, ڈاکٹر نے آکھیا سینے. آپ کو پتہ ہے صف میں کندھے سے کندھا ملانے کی کتنی فضیلت ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے صف میں اپنے درمیان خلا نہ رکھو, وتھ نہ رکھو, نہیں تو اللہ تمہارے دلوں میں بھی وتھ پیدا کر دے گا, اللہ تمہارے دلوں میں بھی ہلا ڈال دے گا. لیکن ڈاکٹر نے آکھیا کرونا ہے, ہم حضرت جی 6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر وہی نہیں آتی, بند ہو گیا وہی کا سلسلہ. محبوب آخری نبی, کوئی اس پہ الہام نہیں, کوئی کشف نہیں, کوئی کرامت نہیں. اس کا ظن تھا, اس کا خیال تھا کہ بھئی اس طرح ہے, ہم نے مان لیا. لیکن دکھ کی بات ہے وہ نبی جن پہ وحی آتی تھی, وہ نبی جن کے لیے اللہ خود کہتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی, ارے میرا محبوب میری وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. حضرت یہ ہماری بدبختی ہے. وہ ڈاکٹر جس کا ظن ہے, جس کا گمان ہے, جس کا خیال ہے, ہم اس کی تو ماننے کو تیار ہیں. لیکن وہ محبوب جو اللہ کی وحی کے بغیر بولے نا, ہم اس کی ماننے کو تیار نہیں. ہمیں ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے, ہمیں ان کی بات پہ یقین کوئی نہیں. محبوب فرماتے ہیں 17 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا. حضرت وہ سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو قبر میں رکھتے دیا جائے گا وہ یہ ہوگا, محبوب فرماتے اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. ہاں جی, نعت خانہ والا دین نہیں جی, جناب محمد الرسول اللہ والا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خانہ والا دین نہیں جی, نبی علیہ السلام والا دین ہے. کیونکہ اس حوالے سے تو حضرت جی ہمارے اسٹیجوں پہ پڑھا جا رہا ہے, مینو روز حشر دا ڈرنا. نعت خانوں والا دین نہیں میں آپ کو بتا رہا, میں آپ کو اللہ کے رسول کا دین بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ تو پوری دلیری سے پڑھ رہے ہیں. حضرت سانو روز حشر دا ڈرنا, جو ڈاری نہیں تو پھر حضرت جی نماز کیوں پڑھی ہے, حضرت جی پھر داڑھی کیوں رکھی ہے, پھر سر تے پاک کیوں بنی ہے, پھر لال کیوں کھائی ہے, جو ڈاری نہیں رہا. جب ڈاری نہیں رہا تو پھر کیا کرنا حضرت, پھر تو بات ختم ہو گئی. سید پاک بیٹھے ہیں, اولاد علی ہیں, مولا مشکل کشا کے مرید خاص حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ نے کسی کو تیل پہ ڈانس کرتے نہیں دیکھا, آپ نے حضرت کسی کو دھولے کے آگے بھنگڑا ڈالتے نہیں دیکھا, آپ نے کسی کو خسرے نچاتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے کسی شخص کو صرف مسکراتے دیکھا. آپ اسے پوچھتے ہیں اوے تو پل صراط سے گزر گیا؟ اس نے کہا حضور نہیں. فرمایا تجھے پتہ ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ عرض کی حضور نہیں. فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ اور 2022 والے کی پڑھ دینے پہ سانو روز حشر دا ڈرنا, تیری تو روز حشر دا ڈر ہی نہ رہا پھر کرنا کیوں کو, پھر یاشی کرو سارے. لیکن نعت خانوں کا دین نہیں جی, جناب محمد الرسول اللہ کا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تو جناب پڑھے جا رہے ہیں کلام, مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. واہ بھائی واہ, 2022 والے واری واری جائیے, تاڑے پڑھن تو واری واری جائیے. نہیں, محبوب فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس کو دیا جائے گا نا, یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. تو پتہ ہے محبوب فرما کن کو رہے ہیں؟ صحابہ کو, جن میں ابو بکر بیٹھے ہیں, جن میں عمر بیٹھے ہیں, جن میں عثمان بیٹھے ہیں, جن میں علی بیٹھے ہیں, جن میں طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عبد الرحمن ابن عوف ہیں, صہیب رومی ہیں, مصعب بن عمیر ہیں.
جن میں عمار بن یاسر ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں. تو 2022 والے کی کہندے نے پہ سانو روز حشر دا ڈر نہ. اللہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین ثم ما نعت خانوں والا دین نہیں جی، قرآن والا دین، جس میں اللہ کہتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا پتا حساب کا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، حضور کا دین، ابو بکر کا دین، مولا مشکل کشا کا دین، امام حسن و حسین کا دین ہے. ہاں جی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون. محبوب فرماتے ہیں قبر آپس میں مل جائے گی. ہاں، اور اس کی وجہ ہے ملے گی کیوں حضرت جی؟ ملے گی اس لیے کہ بندیا وہ تو میرے اوپر 60 سال 65 سال گزار آیا، وہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. دسو بھائی اٹھ کے بندہ ہے وے یہ سانو شادی دا کدی کہ تو کارڈ آیا ہوئے تے اسی نہ گئے ہوئی، سانو کو منگنی دا سین آیا ہوئے تے اسی نہ گئی ہوئی، سانو کو 10ویں دا کول دا 40 دا سالانہ دا سنے آیا ہوئے تے نہ گئی ہوئی. اسی بات کی سزا ملے گی. وہ بندیا تو کوئی ویاہ نہیں چھڑیا ہے، تینوں ایک کارڈ آندا سی سن ٹبرے نویں کپڑے پا کے جانا سے، اسی تینوں فجر بھی بلایا تو نہیں آیا، اسی تینوں زور بھی بلایا تو نہیں آیا، اسی تینوں عصر بھی بلایا تو نہیں آیا، اسی تینوں مغرب بھی بلایا تو نہیں آیا، تینوں شاہ بھی بلایا تو نہیں آیا. اچھا کوئی مری تقریباً جاندے نہیں جی، ہوں کیڑا جڑا نہیں جاندا ہے، سارے جاندے نے. تے جی مری تو کدی کوئی ٹیلی فون تے نہیں آیا کہ جناب برف پی گئی تسی آن ہی نہیں دے دے. کدی کوئی ناران کگان تو کو گلگت تو کدی کوئی سکردو تو فون آیا ہوئے کہ جناب تسی آن ہی نہیں دے دے. وہ بلاندے بھی نہیں سی، آپ ہی منہ چوک کے ڈر جاندے. اتنے جی روز بلاوا آندا اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی بھی نہیں جانتا حضرت. اور قدر جی قطن نہ کو سمجھیو کہ تانوں کسی نے پوچھنا کوئی نہیں ہے. وہ فرماتے سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. حضرت سید پاک بیٹھے نے میرا ہاتھ دوں تے گل مک جاندی، تیجے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وقت جا رہا ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلطان باہو رحمت، میرا تیجے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے، ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا ہوئی کوئی نہ. باقی ہر کی رہ گیا مگر حضرت کو رہ گئی گل جی. ایک کہندے نے دبو ہی نہ مسلمانہ دے قبرستان، ایک کہندے نے خنزیر نہ بھی پڑھا، تو مگر پھر کی رہ گیا حضرت. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا او پئیو او کمالیہ والے ہو، پتر تیاری کرو، اپنی تیاری کرو، میاں تیاری کرو حضرت جی، تیاری کرو. جانا ہے تو صاحب نے پوچھنا جی حضرت اے نہ سمجھی اسی بے مقصد پیدا کیتے گئے، نہیں صاحب نے پوچھنا جی 10 بندے کی کر کے آئے ہیں، کنیاں نمازاں لے آندیاں نہیں، تہجد لے کے آئے ہیں، کنے روزے لے کے آئے ہیں، کنے نفل لے آندے نہیں، کنا قرآن پڑھے آئی، کنا کسی دے کام آئے ہیں، ساڑھے راج کنا کا خرچے آئی، اپنے والدین دی خدمت کیتی سی یا پوچھنا جی صاحبہ نے جی، پوچھنا جی پتر. اور امام شافعی فرماتے ہیں اس دن جو پوچھا گیا وہ گیا حضرت جی. آؤ آج وقت ہے حضرت. میاں محمد بخش صاحب نے کمال لکھا، کمال کر دیا. فرماتے عذر بہانہ چلنا نہیں، عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آنکھیں سو کریے. کوئی نہیں جو سنونی حضرت اس دن. عذر بہانہ چلنا نہیں، جو آنکھیں سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کل کل مریے. ہے یہاں تے اٹھے حضرت کوئی جڑا کہندا میں نہیں ٹہنا، پھر اس بھی گل کر لینے بھائی تو کیوں نہیں ٹہنا ہے؟ مندے ہوئے سارے کے ٹہنا ہے، پھر تیاری کیوں نہیں کر دے یار؟
پھر کیوں تیاری نہیں کرتے؟ 5 وقت دی نماز پڑھو پتر، 5 وقت دی میری سیدہ کائنات جی محبوب علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا جی لکھا سیدہ ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی۔ 1000 باجی 1000 منہ سے ایویں نکل گیا 1000۔ یہ رمضان آنے لگا 20 ترابیاں ہم نے جس طرح رو رو کے پڑھنی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے۔ 29 دن حضرت ہی حافظ صاحب سولی دے ٹنگ کے رکھنے نے، تیز پڑھو، سپیڈ بداؤ، یہ کرو وہ کرو، انج کرو اونج کرو۔ 1000 نفل سیدہ ادا فرمایا کرتی تھی۔ وہ لکھا جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی، ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تے اندی بنا کہ فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ اور آج امت پہ 5 نمازیں بھی بھاری ہو گئی ہیں۔ او یار نماز پڑھو پتہ، نماز پڑھو پتہ، بڑا ڈاڈا پینڈا جی۔ پتہ نہیں تسی کیوں بھول گئے ہو، کیوں اسی دنیا نہ رہنا دل لا بیٹھے ہیں، کیوں سانو قبر نہیں یاد رہی، کیوں سانو موت نہیں یاد رہی ہے، کیوں سانو نہیں یاد رہی۔ میں آپ سب سے کہوں گا حضرت ایک دن مقرر کرو ہفتے میں قبرستان جایا کرو، جتھے جانا جو ہے حضرت، جتھے جانا جو ہے حضرت جایا کرو حضرت، دیکھا کرو جا کیوں۔ لیکن ایک کام کریو حضرت، 5 منٹ میرے پاس باقی ہیں، صرف ایک کام کریو، قبرستان موبائل نہ لے کے جائیو، جتنے نے تانوں اتھے بھی کھ نہیں جے کرن دینا ہے، اینوں بند کر کے جائیو تو اتھے بہ کے نا ویکھیو حضرت قبراں نوں، تو قبراں ویکھ کے تھوڑا دل نرم ہو جائے نا، پھر قبراں اتنے جڑیاں تختیاں لگیاں نے پھر انہاں نوں پڑھیو۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ لکھا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے، تسی پنڈاں والے لوگ ساڈے شہراں والے حضرت بہتا سمجھو گے، اتھے حضرت جی ایک اونٹ پھوڑ ہو گیا سی، اتھے تے حضرت جی کٹا پھوڑ ہوئے وہ نہیں بلیا جاندہ، وہ تے پھر اونٹ سی حضرت، کوئی بندہ اگے نہ، سارا بازاروں نے گلایا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کا روب، محبوب فرماتے شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے حضرت جی، دوسرے خلیفہ حضرت۔ آپ آگے بڑھے، آپ نے اونٹ کی نکیل تھام لی، لکھا اونٹ کھڑا ہو گیا، آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، آپ کہہ کے تشریف لے گئے۔ کتابوں میں لکھا اونٹ اپنی جگہ سے ہلا بھی کوئی نہیں۔ بازار والے بڑے حیران ہوئے، یہ حضرت عمر نے کی آگ چڑھے اونٹ دے کان چ؟ اونٹ کھڑا رہا، پھر وہاں بیٹھ گیا۔ بازار والے کہتے ہیں ہم نے اونٹ کے آگے کھانے کو کچھ رکھا، کچھ نہیں کھایا، بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ بھائی کیا حضرت عمر نے کہا اونٹ ہی مر گیا؟ اگلے دن جب حضرت عمر فاروق تشریف لائے نا بازار میں، لوگ حاضر ہوئے، آ کے عرض کی تھی امیر المومنین کل والا اونٹ یاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی آخیا سی جی اونٹ نو؟ فرمایا کیوں؟ اے حضور تے ماری گیا۔ آپ کہہ کے ٹر گئے، کھلوتا رہا، پھل گیا پھوڑ ہونا انہوں، پھر بہ گیا، اسی کھان نو اگے رکھیا، کھادا بھی کھ نہیں، بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا۔ کی کیا سی جی انہوں؟ تو آپ نے جو جواب دیا میں آپ کی اور اپنی آسانی کے لیے پنجابی میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اونٹ کے کان میں اتنا ہی کہا تھا، وہ نہ پوڑ کیوں ہے، مرنا نہیں یاد ہے پتر، اسی سارے تاں ہی پوڑ ہوئے دے ہیں، سانو کوئی نہیں یاد ہے، سانو کوئی نہیں یاد ہے، اسی بھول گئے دے ہیں مرنا حضرت، اسی تاں پوڑ حضرت۔ جنہوں نے یاد رکھیا نا وہ پھر پوڑ نہیں ہوئے، پھر انہوں نے تیاری کی تھی حضرت، پھر انہوں نے تیاری کرو حضرت۔ اللہ دکھ ہے بیٹا، یہ باتیں ہماری سٹیجوں سے نکل چکی ہیں، ہماری سٹیجوں کے بڑے عجیب و غریب حالات ہیں اس وقت۔ ہر آنے والا حضرت اپنی جیب میں جنت کی ٹکٹ لے کے آ رہا ہے اور بانٹ کے جاتا ہے حضرت، بے عملی پہ آپ کو اور پکا کر کے جاتا ہے حضرت، آپ کو آپ کی بے عملی پہ اور مضبوط، نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ایک محفل کراؤ سال وچ ستے کہنے پھر حضرت کتھے تیری محفل ہوئی ہے؟ اتھے بدر بھی لڑی گئی، اتھے بچے قربان ہوئے، اتھے کربلا لڑی گئی۔ میاں تو ایک محفل نہیں جان چڑھان لگا، تو ایک محفل تے گل مکاڑ لگا، تو ایک دیگ پکا کے ویلا ہونے لگا، تو حلوہ ہی وانڈ کے ویلا ہو چلا ہے۔ اگر یہی دین تھا تو پھر امام حسین بھی نانا جاب کے دربار پہ بیٹھ کے محفل ہی کرواتے حضرت۔ نا پتر،
نکلے وہ نانا کے دین کے لیے. اٹھو پتر. میں آپ سب سے کہوں گا بات میں ختم کرنے لگا ہوں. ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں. ہماری زندگی بے مقصد ہے حضرت جی. کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے پاس زندگی کا. بے مقصد بالکل کوئی مقصد نہیں زندگی کا. مقصد دو اپنی زندگی کو کوئی حضرت. اپنی زندگی کو مقصد دو کوئی حضرت. ہاں جن کھیلوں میں ہم لگ گئے. سیدہ کائنات 3 منٹ رہ گئے میرے پاس. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی روٹیاں جی؟ کتنی جی؟ فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائیں. بزرگوں نے کلام کیا ہے سیدہ نے 4 کیوں بنائیں 5 کیوں نہیں بنائیں؟ تو پھر اس کا جواب بزرگ دیتے ہیں 4 اس لیے بنائیں کیونکہ گھر میں آٹا ہی 4 کا تھا. ہاں جی. اور یہ نہیں کہ 5ویں کا آ نہیں سکتا تھا. اشارہ فرماتی تو سارا کچھ ہی آ سکتا تھا. آپ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن انہوں نے خود اس راستے کو اختیار کیا. انہوں نے خود فقر کو پسند کیا. فرماتی 1 روٹی مولا مشکل کشا, 1 روٹی امام حسن, 1 روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, چوتھی میری. فرماتی جب تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے. اور پتر ایتھے رہ ہی روٹی گئی. ساڈے تے بھی کوئی بڑا خوش ہوئے نا سانوں بھی کہندا حضرت صاحب کدی گھر آؤ ہاں تانوں روٹی کھوائی ہے. رہ ہی روٹی گئی پتر. بلکہ چھوڑو بڑی بڑی محفلیں جی, بڑے بڑے لوگوں کے جمع غفیر, 3 گھنٹے دی محفل, 4 گھنٹے دی محفل, 5 گھنٹے دی محفل, بعد میں کیا ہوگا چاولاں دا ایک شاپر لین اسی سارا کچھ ہی بھول جانا. تکے بھی وجڑے نے, گالاں بھی کڑیاں جانیاں, ہو سکتا ہے لڑائی بھی ہو جائے. ہم تو ابھی تک حضرت اسی میں پھنسے ہوئے. ہم نے کیا کچھ کرنا ہے حضرت. ہم نے تو روٹی کو مقصد بنا لیا. ہم نے تو روٹی کو مقصد بنا. روٹی مقصد نہیں بھائی, ضرورت تھی. روٹی مقصد تو نہیں, ضرورت تھی. حضرت مولا مشکل کشا بیٹھے تھے کاشانہ مبارک کے باہر. فقیر آ گیا, نہیں پہچانتا تھا مولا کو. آ کے عرض کرتا ہے حضرت کچھ دیو. آپ نے فرمایا میں چاہ پہ دنیا نو 3 طلاقاں دے چڑیاں, تینوں کی دیاں, جا وہ جو سامنے گھر ہے جا, تیری امید سے بھی زیادہ دیا جائے گا. اس نے جا کے دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا. آپ نے اتنا دیا کہ فقیر حیران رہ گیا. وہ جاتے جاتے نا سامنے مولا مشکل کشا کا خیال آ گیا. وہ کہتا ہے مینوں تے اینا دے چھڑیا جی, بڑے سامنے بیٹھے نے کدی انہوں نے بھی تو پوچھ لیا کرو. امام حسن نے فرمایا تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا وہ مولا مشکل کشا ہے, میں ان کا بیٹا حسن ہوں, جو تجھے دیا انہیں کے دیے میں سے دیا. ہم نے تو مقصد ہی روٹی بنا لی حضرت. روٹی 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 پھر روٹی تو پھر روٹی حضرت. اور ضرورت ہے او بھائی, اس کو ضرورت رہنے دو. اپنے مقصد کو سمجھو. مقصد کیا ہے, کیا کرنے آئے ہیں یہاں, کیوں بھیجا مالک نے, کیوں بھیجا مالک نے, کیا کرنے آئے ہیں. فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا. ادھی جی روٹی, ادھی ادھی ادھی, ساری نہیں ادھی. اللہ کے محبوب اس کائنات کی تخلیق کی وجہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ادھی روٹی, ادھی ادھی, سکی, چوپڑی نہیں, پرونٹھا نہیں, ادھی. فرماتی آدھی روٹی لی, تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. جا کے عرض کی محبوب قبول فرمائیں. وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیتے تھے, وہ آدھی روٹی دیکھ کے پوچھتی ہے فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب 4 روٹیاں بنائیں, ایک مولا مشکل کشا, ایک امام حسن, ایک امام حسین, چوتھی میری تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. میں جب اپنی روٹی کھانے بیٹھی دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, قبول فرما لے. اللہ کے محبوب کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے, تیرے بابا کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا. یہ تھے دردی ساڑھے کر رہی روٹی گئی ہے. سرے اٹھاں گے, فجر پڑھی ہے نہیں پڑھی, یاسین پڑھی ہے نہیں پڑھی, ذکر کیتا ہے نہیں کیتا, درود کی پڑھے ہے نہیں پڑھے, کو توبہ کیتی ہے نہیں کیتی. پہلا ہی سوال ناشتے چکی ہے, ناشتے چکی ہے. او بھائی تو ناشتہ کرنا آیا تھے, تو تے مالک راضی کرنا آیا سا, تو تے یار منانا آیا سا, تو کیڑیاں کھیڈاں چ لگ گیا.
روٹی تیرے مقدر سے تین مل کے رہے گی. محبوب فرماتے اتنی شدت سے تم روٹی کو تلاش نہیں کرتے جتنی شدت سے تمہاری روٹی تمہیں تلاش کرتی ہے. قسم پاک پیدا کرنا لین دی جدن دا صرف انہاں دے نام دا بھیس کر لیا نا شاہ صاحب بیٹھے نے اسی اگے اگے تے روٹی پیچھے پیچھے. ہاں یار اپنا مقصد پچھانو یار, وقت تھوڑا ہے, اثر جا رہی ہے, سارے اثر پڑھو پتر. اپنا رب راضی کرو, اپنا رب راضی کرو, اپنا اخلاق اچھا کرو, دین سکھو ہیں, اپنا مقصد پہچانو پتر. مولا علی دا دن ہے وے, مولا علی دا طریقہ کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق دا دن ہے وے, ابو بکر دا طریقہ کوئی نہیں. عمر فاروق دا دن ہے وے, عمر فاروق دا طریقہ کوئی نہیں. امام حسین دا دن ہے وے, امام حسین دا طریقہ کوئی نہیں امت کر رہا. امام حسن دا دن ہے وے, امام حسن دا طریقہ کوئی نہیں. میلاد امت پورے زور و شور نہ ملا رہی ہے, لیکن میلاد والے آقا دا طریقہ کی سی وہ امت بھول گئی دی. دن ہی دن نے ساڈے کل اور ککھ بھی نہیں ہے. نہیں پتر, دن بھی مناؤ لیکن دن والے اندے انداز بھی مناؤ حضرت, دن والے اندے طریقے بھی مناؤ. اور پاکستان والے اسی بڑی پیچھے رہ گئے جو. اٹھو یار اٹھو, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں بس درد ہے نا اندر دا, کہنا بھی آخری پھر کہنا یار اے سناوا ہو سکتا ہے کوئی من جائے ادھر. درد ہے نا مینوں احساس ہے کہ اثر جاندی پئی ادھر, لیکن پھر درد ہے کہ یار شاید کوئی اہم من جائے ادھر. اب میں اج بھی ایسے بورڈ اندر جی میں پہلا بیان میں کر کے آیا اور جانے اتنے بھی ادھر لگا دا سی جی آسٹریلیا میں تعلیم کا بہترین موقع, کتے پڑھنے ہیں کینیڈا میں تعلیم کا بہترین موقع, کتے پڑھنے ہیں جناب جو ہے نا وہ لندن میں تعلیم کا بہترین موقع, کتے جناب یو کے تعلیم کا بہترین موقع, کتے جناب آسٹریلیا تعلیم. اللہ دی قسم دل دکھدا ہے وہ اسی کیوں جائیے یو کے پڑھن, اسی کیوں جائیے کینیڈا پڑھن. وہ ساڈے کول تے علی نہیں ہوئے, جنہاں کل علی ہوئے وہ کتے نہیں جاندے ہے, لوگ انہاں کول آندے نے. ہونا تے پاکستان والے انج چاہیے ہی یو کے والے سانوں آ کے کہندے ہو بھائی تہاڈے کول علی نے سانوں بھی کچھ پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آسٹریلیا والے ہمارے پاس آتے اور آ کے کہتے ہو تمہارے پاس علی ہے ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. ہونا تو یہ چاہیے تھا یو کے والے ہمارے پاس آتے آ کے کہتے ہو علی والو ہمیں بھی کچھ پڑھاؤ. لیکن دکھ کی بات ہے بعد میں جو فتویٰ دینا میرے اوپر دے لینا. علی صرف نعروں میں ہے, علی صرف زبان پہ ہے. جس دن علی تمہارے دل میں, جس دن علی تمہارے کردار میں آ گئے تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا, دنیا تمہارے پاس آئے گی. علی نو اپنے دل چلاؤ, علی نو اپنے دل چلاؤ حضرت, اور پھر دنیا پہ چھا جاؤ حضرت. وما علینا الا البلاغ المبین. پہلے بھی جائے نماز, پھر بھی قرآن پاک, اور پھر انشاءاللہ عمرہ دا ٹکٹ ڈالا. ان کری اعلان کر دینا ٹائم بعد جیسے جڑا بندہ ہوئے موجود ہو کھڑا ہو جائے بعد وچ لے لوے. جندہ اعلان ہوئے قرآن اندازی دا جدہ نکلے جائے نماز یا قرآن پاک وہ بندہ اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے دس دے بعد وچ انتظامیہ کو اپنا انعام وصول کر لوے. محمد منشا والد نور محمد ہو گیا پتہ لگ گیا ٹھیک ہے. محمد علی یار والد رجب علی چک نمبر 710 گاف پہ. اچھا پکڑی جاؤ نا تیسرا تیسری تو دیو آج. محمد یعقوب والد اللہ دیتا ٹھیک ہے تو اسی آپ پہ پچھانی جو یار. نظر عباس والد غلام فرید, نظر عباس والد غلام فرید 751 گاف پہ. راشد انور والد عبد الغفور 31 محلہ فتح پور کمالیہ. مختار احمد والد سردار محمد. شاکر علی والد شوکت علی 255 گاہ بے. شاکر علی والد شوکت علی 255 گاہ بے. مختار احمد والد غلام فرید محلہ خون چک نمبر 710 گاہ بے.
غلام رسول والد ہیتم، غلام رسول والد ہیتم، محمد فیاض والد ولایت خان 710، محمد اعجاز والد جان خان 709 گاؤں میں، امجد بلال والد نور محمد، امجد بلال والد نور محمد چاہ شمیر والا، آگیا ٹھیک ہو گیا، غلام باری والد محمد رفیق، یہ بھی کر لیں ٹھیک کر دے کرے سنو پتہ لگ گیا، مقصود انور علی والد محمد بوٹا کشمیر ٹاؤن کمالیہ، غلام قادر والد منظور محلہ چاہ لال والا، محمد ضمیر والد امیر خان، محمد ضمیر والد امیر خان 709، حشمت علی والد سردار محمد، ہو گیا، محمد عرفان والد محمد رمضان راوی کھوکھر، محمد مشتاق والد صدر دین، پتہ لگ گیا اور ڈریس صحیح نہیں نصاب نظر آندے، محمد سعید والد محمد رمضان 675 بھی محلہ فاضل دیوان کمالیہ، اے پہلے وی آن جائے نماز تے ہون وی قرآن پاک، محمد وقاص رفیق والد محمد رفیق، اچھا چلو ٹھیک ہو گیا، احمد یار والد علا بخش، محمد طیہ والد محمد مصطفیٰ 710، محمد بشیر والد تھراج، محمد محسن والد محمد صدیق اکمالین، نزاکت حسین والد مظہر حسین، محمد اکرم والد چاکر خان، احسان علی ڈوگر والد غلام محمد، محمد نعمان والد محمد رفیق، پڑھے تھے کہ سارے انام گھرے رہن دے پر، اللہ دیتا والد عبدالسلام، محمد حسنین والد محمد بخش، جابر خان والد محمد اجمل 516 716، محمد مشتاق والد محمد رمضان، محمد مقصود والد مختار احمد کمالیہ، اے وی ہو گئے او وی ہو گئے، 6 اور گھڑو جی آؤ، محمد یاسر والد محمد رمضان، اقبال پرویز والد خادم حسین، مظہر اقبال والد پتہ نہیں کی لکھے سمجھ صاف نہیں نظر آ، والد واغ علی ٹھیک ہے، مظہر اقبال والد، حاجی محمد افضل والد محمد امین، محمد ندیم والد عبد الغفور، محمد نفیس والد محمد رفیق، ہون عمرے دا ٹکٹ ہوئے گا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن،
سوئے نظر کن مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مشرف گرچہ شد جامی لطف خدایا ای کرم بارے دیگر کل میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن ماشاءاللہ غلام محمد علی محمد اقبال ڈوگر پر غلام محمد اقبال ڈوگر ولد غلام محمد اقبال ڈوگر بھائی بالا بیٹھے تھے نہیں جب نماز پڑھن گیا ہے تو پھر بندہ بنتا ہے ہاں جی نماز پڑھن گیا تو پھر بنتا ہے ہاں جی پکا نمازی پہلے آیا جی ساڑھے طرح لگی پھبی والا ہے تو پھر کوئی پتہ نہیں اقبال ڈوگر دا جی کرو اعلان محمد اقبال ڈوگر چلو جی دے نصیب پیر صاحب نے سارے دے سامنے اپنے دستے مبارک نال قرآن اندازی فرمائی ہے جی حضورہ نے حکم فرما دیتا ہے بھائی اقبال نماز پڑھن گیا ہے عمرے دا ٹکٹ بھائی اقبال ولد غلام محمد اچھو ڈوگر دا پیو اچھا ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ فاستو خیرم شفاعت یا رسول اللہ رسولی راہ دنیکم دوائے درج دنیکم دلم تاریخ دنیکم شفاعت یا رسول اللہ یا اللہ پاک جو کچھ صحیح کلمات کی بات پڑھے گئے اس سے ثواب جو محفل پاک ہوئی جو ذکر اذکار کیتا گیا ذکر اذکار سنیا گیا جو ثنا خوانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ کیتی گئی جو لنگر شریف دا اہتمام انتظام کیتا گیا عمرے دی سعادت واسطے جڑا ٹکٹ دا اہتمام کیتا گیا قرآن پاک جائے نمازاں دا جو انتظام اہتمام کیتا گیا اس سب دا ثواب وسیلہ فش کہندی حضور کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی دستے وچ تحفہ ندیتاً نظرانہ تنقیدتاً پیش کیتا قبول موجود فرما باب خیر حضور قبول یا اللہ پاک اسی حضور دے جتنے بھی گناہگار غلام حضور دے ذکر دے حاضر ہوئے یا اللہ پاک پنجن پاک کا صدقہ تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک سانگ سارے نو حضور دا پکا سچا عاشق بنا انہاں دی غلامی شرک انہاں دی غلامی شمار انہاں دی غلامی دکھا یا اللہ پاک سانگ سارے نو قرآن و سنت تے عمل پیرا اور دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک پھر دوست بیمار ہیں انہاں نو حضور دا صدقہ شفا یا فرما جنہاں کو اولاد نہیں صدقہ رسول اللہ انہاں نو نیک سہل اولاد عطا فرما یا اللہ پاک پھر دوست بے روزگار ہیں انہوں نے نیک حلال بلا مشکل روزگار کماؤں دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک کے دوست احباب بھی
قاری صاحب دے نال رل کے ہر سال اس محفل پاک میں جسا پہننے نے انتظام تمام کر دیں یا اللہ پاک جنہاں دے دین دنیا سوار دے معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہر سال ہی اسی طریقے بار ادب ہو کے حضور دا میلاد پاک سجاون دی توفیق عطا فرما گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ یا اللہ پاک کعبہ پاک دی خیر مدینہ پاک دی خیر ملک پاکستان دی خیر کل مسجداں دی خیر کل درباراں دی خیر قرآن پاک دی خیر حدیث پاک دی خیر حضور دے عشقاں دی خیر حضور دے غلاماں دی خیر راہ مسافراں خیر کل عالم اسلام دی خیر کل دا بھلا کل دی خیر یا اللہ پاک اپنے حبیب دے صدقے پنجن پاک دے صدقے میری شیخ کامل دے صدقے حاجی صدیق صاحب دے والد نو صحت تندرستی عطا فرما حاجی صدیق صاحب نو تے قاری شفیق صاحب نو زندگی عشق کے رسول بیٹے عطا فرما خدایا بدے شوق ذات رسول مدد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراکم قبول شب و روز در عشق حضرت بیدار ہماؤں در وصل احمد گزار چو بلبل براگل فدائم بکن چو پروان جلوان نمائم بکن حیاتی مماتی ہما وقت ما آتاکم وصال امرا مصطفیٰ یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفاع کن رجوگم خیر اور یا شبیر یا شبر صلی اللہ جمیل انبیاء والمرسلین وعلا علیہ وسلم